السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں بالکل خوش ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ شہر کی پر رونق سڑک پر کئی گاڑیاں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھیں۔ انہی میں ایک گاڑی تھی جس میں ایک 50 سال کے قریب عمر کے بزرگ بیٹھے تھے۔ بابا جی اب ادھر بھی جائیں، ڈرائیور نے ایک عمارت کے قریب گاڑی روک کر کہا تھا۔ بابا جی نے سر ہلایا اور گاڑی سے اتر گئے۔ کتنے پیسے ہوئے؟ بابا جی نے گاڑی کی کھڑکی کی جانب جھک کر پوچھا۔ رہنے دو بابا جی، اب آپ جیسے بزرگ سے پیسے لیتے اچھا لگوں گا کیا؟ اس نے یہ کہہ کر گاڑی آگے بڑھا دی، جبکہ وہ بزرگ اپنے سامنے کھڑی عمارت کو دیکھنے لگے جہاں اب سے انہوں نے رہنا تھا۔ انہوں نے اس کی جانب قدم بڑھایا۔ یہ جگہ ان کے لیے نئی نہیں تھی۔ عمارت کے داخلی دروازے پر کچھ لکھا تھا، دارالامان۔ آنکھوں میں نمی آئی تھی، انہیں کچھ یاد آیا۔ آج سے کچھ سال پہلے وہ اس جگہ آئے تھے۔ مجھے یہاں مت چھوڑو بیٹا، میں یہاں کیسے رہوں گی؟ وہ ان کی ماں تھی جو رو رو کر ان سے فریاد کر رہی تھی۔ امی جان، آپ سمجھ نہیں رہی، سعدیہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو الگ گھر میں رکھ سکوں۔ کتنا بے رحم تھا وہ، اپنی بیوی کی خواہش اپنی ماں کے آنسوں سے زیادہ قیمتی لگی تھی۔ میں اسے کچھ نہیں کہوں گی بیٹا، بس مجھے اپنے سے الگ مت کرو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ معاف کر دو اماں، میں روز روز کے ڈرامے نہیں دیکھ سکتا، تمہیں یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آتا رہوں گا میں۔ وہ اپنی ماں کے پاس سے اٹھا تھا، ماں کے پکارنے دروازے تک اس کا پیچھا کیا، مگر اس نے کچھ نہیں سنا۔ اپنی ماں کو اس عمارت میں چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے، ہمیشہ کے لیے۔ آج اتنے سال بعد وہ دوبارہ اس عمارت کے اندر موجود تھے۔ یادوں سے باہر نکل کر وہ ایک آدمی کی طرف گئے تھے۔ میرا کمرہ کہاں ہے؟ وہ آدمی سے پوچھ رہے تھے، جو شاید جہاں کوئی کام کرتا تھا۔ آؤ بابا، تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اب اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ ایک راہداری سے گزر کر 3 کمروں کے بعد چوتھے کمرے میں ان کا سامان رکھا گیا۔ انہوں نے دیکھا وہاں 3 پلنگ رکھے تھے۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے اپنا بیگ آگے بڑھ کر پلنگ پر رکھا۔ اپنا بیگ کھول کر اس میں سے ایک البم نکالا۔ یہ پہلی تصویر تھی جس میں وہ اپنے 5 سال کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ بے اختیار اپنا وقت یاد آیا۔ امی، وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کی آواز سن کر وہ کچن سے باہر آئی تھیں۔ مجھے چوٹ لگی ہے، اس نے کوہنی آگے کر کے اپنی چوٹ دکھائی تھی۔ ارے میرے بچے، ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے دوائی لگا رہی تھیں۔ اچانک انہیں اپنی ٹانگوں میں درد محسوس ہوا۔ البم سے نظر ہٹا کر اپنی ٹانگوں کو دبانے کے لیے جھکے تھے۔ اچانک ایک منظر آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ وہ پانی لینے کے لیے کچن میں آئے تھے۔ ٹانگوں میں شدید درد کی وجہ سے چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ پانی کا گلاس بھر کر واپس مڑے تو پاؤں نیچے رکھی چوکی سے ٹکرا گیا اور گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ پانی کا گلاس ٹوٹنے کی آواز پر بہو کچن میں آئی تھی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میرا نیا ڈنر سیٹ تھا یہ۔ بہو نے فوراً چلانا شروع کر دیا۔ کمرے میں بیٹھا بیٹا بھی باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ بیوی کو چلاتے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ میرا نیا سیٹ تھا یہ دیکھو بابا نے توڑ دیا۔ وہ جو درد کی شدت سے خاموش کھڑے تھے، ان پر بیٹے نے غصیلی نگاہ ڈالی۔ بابا، کتنی بار کہا ہے آپ اپنے کمرے میں رہا کریں، آپ کیوں آئے تھے یہاں؟ وہ اپنے اس بوڑھے باپ پر چلا رہا تھا۔ پانی لینے آیا تھا، ایک کمزور آواز نکلی تھی۔ ارے تو انتظار کر لیتے، لے آتی میں پانی، مگر نہیں، انہیں تو شوق ہے چیزیں توڑنے کا۔ چلے اندر آپ۔ بیٹے کے حکم پر وہ کمرے میں واپس آ گئے تھے۔ کھانا لینے آ جاؤ، اچانک ایک آدمی نے آ کر کہا، جس کی آواز انہیں حال میں واپس لے آئی تھی۔ اپنی ٹانگوں کا درد برداشت کرتے وہ کھانا لینے پہنچے تھے، جہاں ان جیسے کئی لوگ موجود تھے۔ روٹی توڑ کر ایک نوالا منہ میں ڈالا تھا، لیکن مسوڑوں میں درد کی وجہ سے سخت روٹی کھائی نہیں جا رہی تھی۔ درد کی شدت پر آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اچانک ہی اپنی ماں یاد آئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر واپس آئے تھے۔ صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی ماں نے بہو سے روٹی پکانے کے لیے کہا تھا۔ اماں، روٹی بنا کر تو گئی تھی؟ بیگم نے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہی جواب دیا۔ مسوڑوں میں درد ہے، سخت روٹی نہیں کھائی جاتی، مجھے تازہ نرم روٹی بنا کر دے دو۔ اماں کی بات پر بیگم کے تاثرات بدلے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، میں ابھی باہر سے تھک کر آئی ہوں اور اب آپ کی ماں کو تازہ روٹی کھانی ہے۔ بیگم کا رخ اب ان کی طرف مڑا تھا۔ اماں، کیا ہو گیا ہے؟ اب اتنی بھی سخت روٹی نہیں ہے کہ کھائی نہ جائے۔ اس کی بات سن کر اماں چپ ہو گئی تھیں۔ اسے یاد آیا، اس دن اماں نے بھی سخت روٹی کھائی تھی، انہیں بھی اتنی ہی تکلیف ہوئی ہوگی۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ باہر لان کی طرف آئے تھے۔ ایک بینچ پر بیٹھ کر دوبارہ انہوں نے وہ البم کھولا تھا۔ یہ ان کے بیٹے اور بہو کی تصویر تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی پسند سے ہی اپنی بہو لے کر آئے تھے۔ انہیں یاد آیا، آج سے 1 ہفتہ پہلے جب بدلتے موسم کی وجہ سے ان کا گلا خراب اور بخار ہوا تھا تو اچانک انہیں کھانسی شروع ہوئی تھی۔ مسلسل کھانسنے کی وجہ سے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ اف ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنا شور کر رہے ہیں؟ سکون سے کوئی سو بھی نہیں سکتا یہاں۔ یہ ان کا بیٹا تھا جو کمرے سے باہر نکل کر چلایا تھا۔ کھانسی ہے بہت، مجھے پانی دے دو۔ وہ اپنی کھانسی کے دوران بمشکل یہ لفظ ادا کر سکے۔ آپ بھی نہ بابا، کھانسی تھی تو کوئی دوائی لے لیتے، ضروری تھا ساری رات کھانس کر دوسروں کی نیند خراب کرنا؟ پانی کا گلاس دیتے ہوئے اس نے کہا۔ بہو نے دی تھی دوائی، مگر آرام نہیں آیا۔ پانی پینے کے بعد انہوں نے جواب دیا، تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، یہیں پاس میں ہی تو ہے۔
ٹانگوں میں بھی بہت درد ہے۔ انہوں نے ایک اور مجبوری بیان کی، تو اس کے لیے بھی لے لیتے دوائی۔ اب میرے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ میں کام سے آ کر ڈاکٹروں کے چکر لگاتا پھروں، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسی وقت انہیں وہ وقت یاد آیا جب ان کی ماں بھی ایسے ہی بیمار ہوئی تھی۔ وہ اسی وقت کام سے واپس آیا تھا جب اماں چارپائی پر لیٹی تھی۔ کیا ہوا امی آپ کو؟ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے پوچھا۔ بدن میں درد اور بخار ہے، امی نے جواب دیا۔ تو کوئی دوائی لے لینی تھی۔ دوائی لی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، لیکن ابھی تو ہمیں امی کی طرف جانا ہے، بہو کی طرف سے جواب آیا۔ ہاں میں آ کر لے جاؤں گا، یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد نہ جانے کتنے دن وہ بخار میں تپتی رہیں، لیکن اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ انہوں نے البم بند کیا۔ یہ آج صبح کا منظر تھا جو ان کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ وہ اپنی چارپائی پر بیٹھے تھے جب بیٹا اور بہو ان کے پاس آئے۔ آپ سے بات کرنی ہے ابا، ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بیٹے نے کہا۔ بولو، میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے، ہم دونوں کل دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ اس کی بات پر وہ چونکے۔ اور میں؟ دیکھو ابا، مجھے نئی نوکری ملی ہے، شروع میں بہت خرچے ہوتے ہیں، آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا، اس لیے میں نے اور سعدیہ نے سوچا ہے کہ آپ یہیں رہیں گے۔ اکیلے کیسے رہوں گا؟ وہ نم آنکھوں سے پوچھ رہے تھے۔ اولڈ ہوم میں رہ لیں گے بابا، ویسے بھی وہاں بہت لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، دادو بھی تو وہیں رہتی تھی۔ جواب ایسا تھا کہ سانس تک رک گئی۔ اولاد جب ماں باپ سے بیزار ہو جاتی ہے تو کیا قیامت ہوتی ہے، یہ انہیں آج محسوس ہوا تھا۔ مگر یہ قیامت کسی اور نے بھی تو سہی تھی۔ انہیں اپنی ماں یاد آئی۔ تنگ آ گئی ہوں ان سے، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، یا یہ یہاں رہیں گی یا میں۔ یہ ان کی بیوی تھی۔ تم کیا بول رہی ہو؟ میں کیسے چھوڑ دوں اپنی ماں کو؟ ان کا میرے علاوہ اور ہے ہی کون؟ وہ اپنی بیوی کو سمجھا رہے تھے۔ ہاں تو چھوڑ آئے نا اولڈ ہوم، ہزاروں لوگ رہتے ہیں، میں اب ان کے نخرے نہیں اٹھا سکتی، انہیں چھوڑ کر آئیں ورنہ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ وہ اپنی بیوی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ماں کے آنسوؤں کو نظر انداز کر کے وہ انہیں اولڈ ہوم چھوڑ آئے تھے، اور آج ان کا بیٹا بھی یہی کر رہا تھا۔ تو غلط کون تھا؟ بیٹا؟ بہو؟ میں خود چلا جاؤں گا وہاں بیٹا، انہوں نے اپنے بیٹے اور بہو سے کہا تھا، کیونکہ غلط بیٹا نہیں تھا، غلط بہو نہیں تھی، غلط تو ماضی تھا۔ یہ وہ فصل تھی جو انہوں نے بوئی تھی، آج وہ اسے کاٹ رہے تھے۔ یہ مکافات عمل تھا جو انہیں وہاں لے آیا تھا جہاں آج سے کچھ سالوں پہلے وہ اپنی ماں کو چھوڑ گئے تھے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔